السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے دن ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ خاور مانیکا کے ملازم جو 35 سال سے ان کے بیان کے مطابق ان کے ملازم رہے ہیں، لطیف ان کا نام ہے، ان کی طرف سے عدالت میں کچھ تفصیلات بتائی گئی ہیں، کچھ ایسی تفصیلات جو نامناسب ہیں، ایسی تفصیلات کہ ان کے سامنے آنے کے بعد یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اب ہماری سیاست اس نہج پر پہنچ گئی ہے اور کیا یہ سب کرنا ضروری ہے، اور اس سے پہلے کیا کبھی اس طرح سے ہوا؟ کیونکہ جب آج کل کے معاملات میں بات ہوتی ہے تو مثال یہ دی جاتی ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا، فلاں کے ساتھ ہوا، فلاں کے ساتھ ہوا، لیکن کیا یہ جو اب ہو رہا ہے از دس دی لوئسٹ وی کین گو؟ یہ آج کے دن میں ایک اہم سوال رہا، اور آج کے پروگرام میں اپنے معزز مہمانوں سے بھی اس پر بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے جس میں بلا مقابلہ بیرسٹر گوہر علی پارٹی چیئرمین منتخب ہوئے، ان کے الیکشن کو لے کر، انٹرا پارٹی پی ٹی آئی الیکشن کو لے کر بھی الیکشن کمیشن میں اس پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، اور اس پر اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اکبر ایس بابر کی طرف سے یہ اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، اور اگر اس پر کوئی فیصلہ فوری طور پر نہیں ہوتا تو کیا پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ خطرے میں ہے، اور کیا ان کو یہ انتخابی نشان اگر وقت سے فیصلہ نہ ہوا تو کیا اس سے وہ محروم ہو جائیں گے؟ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی اب پنجاب میں لاہور میں ڈیرے آصف علی زرداری صاحب لاہور میں موجود ہیں۔ اب سے کچھ دن پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ جہاں پر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بلوچستان اور اسی طریقے سے ملک کے دیگر حصوں میں پینیٹریشن کر رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، باپ پارٹی کے ساتھ اتحاد ہو گیا، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ساتھ میں پی ایم ایل این کے شامل ہو گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں یہی طے پایا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جی پنجاب میں معاونت رہے گی پی ایم ایل این کی، اور کے پی کے میں سپورٹ مولانا فضل الرحمان کی یعنی کہ جے یو آئی ایف کی رہے گی۔ تو یہ ایک اتحاد ہے جو آگے انتخابات کے بعد ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی سوال اٹھایا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن ماحول کی انہوں نے بات کی ہے۔ تو یہ ماحول کون سا ماحول ہے کہ جس کی مولانا فضل الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں، اور جو جیسے کہ میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے پنجاب میں ایکٹیو نہیں تھی، اب ایکٹیو ہو چکی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کیونکہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے حکم جاری ہو چکا ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہونے ہیں۔ باوجود اس کے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے حلقہ بندیوں پر بھی کچھ سوالات اپنے ریز کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ جو کل کی ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا 13 ستمبر کو توشہ خانہ میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی کو لے کر، اس پر یہ جو محفوظ فیصلہ ہے یہ کل سنایا جائے گا۔ آج کے پروگرام میں جی ہمیں جوائن کیا ڈسکشن کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے بیرسٹر عامر حسن صاحب نے، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے رانا احسان افضل صاحب نے، رانا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ، اور ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی تجزیہ کار شہزاد انور فاروقی صاحب نے۔ فاروقی صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے عامر حسن صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں، اور جو پروگرام کے ابتدائیے میں نے جہاں سے شروع کیا کہ جو خاور مانیکا کے ملازم لطیف نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور جو تفصیلات بتائیں، کیا یہ سب آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے؟ دیکھیے، اگر تو سیاست میں الزامات لگیں تو وہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ سیاسی طور پہ مختلف متحارب سیاسی گروپس ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں، وہ ایک دوسرے کی قیادت کے اوپر ایسی اسٹیٹمنٹس دیں، تو یہ تو کبھی بھی نہیں، اور پیپلز پارٹی تو پسند کیا کرے گی، ہم تو بھگتنے والے ہیں، اور ہم نے بہرحال مخالفین کے خلاف نہیں کیا۔ لیکن یہ ڈیفرنٹ معاملہ ہے، یہ ان کا گھر کا ایک کیس پہلے سے ہے جس میں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا نکاح کیسے ہوا، کن حالات میں ہوا، عدت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، تو یہ تو ایک فیملی میٹر ہے، یہ کسی کے بھی گھر کا معاملہ اگر آئے گا اور اخبار میں اگر آئے گا یا کورٹ میں جب بھی اسٹیٹمنٹ دی جائے گی تو وہ پبلک ہوتی ہے، وہ کسی کا بھی فیملی میٹر ہو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسے آپ اس پہ نہیں جوڑ سکتے کہ یہ کوئی پروپیگنڈا ہے یا کوئی سیاسی جماعت ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ یہ ان کا گھریلو وہ معاملہ ہے جو خود فیملی لے کے آئی ہے۔ اب ان کا آج اگر عمران خان ان کے شوہر ہیں تو کل مانیکا صاحب بھی ان کے شوہر تھے، بلکہ زیادہ ٹائم کے لیے تھے۔ عمران خان صاحب کو تو ابھی چند سال ہوئے ہیں، ان کی پوری زندگی 30-35 سال وہاں پہ، جس میں سے ان کے اولاد ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، تو اصل گھر تو ان کا وہ تھا۔ اگر وہ خاوند اور وہ اولاد یہ باتیں کر رہی ہے تو پھر آپ تو نہیں روک سکتے اسے، آپ محض ایک پولیٹیکل پروپیگنڈا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ ان کا ایسا میٹر ہے جو سوالات اٹھاتا ہے۔ سوال یہ اٹھاتا ہے
کہ اگر ہم کسی کے ساتھ یہ تعلق اپنا استوار کرتے ہیں کہ ہمارا کسی سے کوئی پیری مریدی کا ہے، تو ہمارے معاشرے میں یہ بڑا گند رہا ہے پہلے بھی کہ وہ پیر جو ہوتے ہیں وہ شادیاں پھر اپنی مریدنیوں سے، لیکن یہ بھی ایک پاکستان کا کلاسک اگزامپل ہے کہ ایک پیرنی کی شادی مرید کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو وہ پھر ایک چسکا تو لوگ لیں گے، باتیں تو کریں گے، اور ڈرامے وغیرہ بھی بنتے رہے ہیں، بنتے رہے ہیں، اور پھر پیرنی بھی ایسی کہ جو پوتوں پوتیوں والی ہوں، نواسے نواسیوں والی ہوں۔ لامحالہ ہم جس کلچر میں رہتے ہیں، اگر آپ کے محلے میں کسی کو پتہ لگے کہ فلاں کی دادی نے شادی کر لی ہے یا فلاں کی نانی نے ایک نئی شادی کر لی ہے، تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ہماری مثالیں بھی ہیں اردو کی، میں دینا نہیں چاہتا کہ وہ شاید سمجھے کہ میں کوئی ان پہ الزام تراشی کر رہا ہوں، تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے۔ اب وہ خود سے عدالت میں گئے ہیں، عدت کا کیس ہے، عدالت میں گئے ہیں، نکاح خواہ بیان دے رہا ہے، خاور مانیکا صاحب بیان دے رہے ہیں، ان کے ملازم بیان دے رہے ہیں، تو اس میں نہ تو علی ممتاز صاحب کچھ کر سکتے ہیں، نہ عامر حسن کچھ کر سکتا ہے۔ یہ معاملہ پبلک ہو رہا ہے، پھر گفتگو ہوگی، جب گفتگو ہوگی تو پھر اس پہ باتیں بھی بہت سی آئیں گی، اور جو کہ اچھی نہیں ہے۔ تو میں یہ اسی لیے سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، ویسے علی ممتاز صاحب ہم کچھ زیادہ ہی، میرے خیال میں عمران خان صاحب کے معاملے میں تو ہم بڑے رہے ہیں، پی ٹی آئی کے معاملے میں کہ جی پرسنل میٹر پہ، ادروائز پرسنل میٹرز ہی ڈسکس ہوئے ہیں پاکستان میں ساری زندگی۔ اب وہ بھٹو صاحب کے بارے میں، بیگم نصرت بھٹو کے بارے میں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ایک گندا پروپیگنڈا کیا گیا، زرداری صاحب کے بارے میں۔ ذرا یہ بھی بتاتے جائیں کہ جو پروپیگنڈا ہوتا رہا، جو بھی آپ نے گنوایا ہے، اس کے پیچھے کون تھا ہر دور میں؟ جی پہلے تو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ رہے ہیں، وہ کبھی نون لیگ رہی ہے، کبھی پی ٹی آئی رہی ہے، ان لوگوں کو وہ تربیت وہیں سے ہے، یہ فون ٹیپ، یہ کسی کے راز اگلنا، کسی کی ذاتی زندگی بیڈ روم تک داخل ہو جانا، تو یہ ایک رہا ہے، ادھر سے ہی آیا ہے۔ پھر اب جو ادھر پرورش پاتے ہیں تو تربیت میں سیکھتے تو ہیں، تو انہوں نے سیکھا ہے۔ ہم نے اسی لیے کسی کے بارے میں کبھی، آپ کو اگر بات یاد ہوگی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے، جو وہ پیپلز پارٹی کے ہمارے صوبائی امیدوار ہوتے تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ مریم صاحبہ کے بارے میں گفتگو کی تھی غلط ان کی شادی کے وقت پہ، تو محترمہ نے انہیں پارٹی سے نکال دیا تھا۔ تو یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وتیرہ ہے، کیونکہ ہم نے دو خواتین کی قیادت میں کام کیا ہے، بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ بے نظیر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دس از آل بلو دا بیلٹ؟ بلو دا بیلٹ اگر میں اسے پولیٹیسائز کر رہا ہوں، میں اسے ایشو بنا رہا ہوں، لیکن اگر کورٹ میں سٹیٹمنٹ آ رہی ہے خاور مانیکا کی تو وہ تو ڈسکس کریں گے نا، وہ اور اگر کوئی پبلک فگر ہے تو پھر ان کی بات پبلک فگر بھی، اور دوسری ایک میں پبلک فگر کی مجھے بات آ گئی دوبارہ۔ دیکھیے امریکہ میں وہ جو مانیکا کا اور کلنٹن کا معاملہ تھا، کتنی لبرل سوسائٹی ہے، لیکن وہ بھی پرسنل میٹر نہیں تھا، کتنا شور ہوا اس پہ، پریزیڈنٹ کو امپیچمنٹ تک جانے کا بات آ گئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیشین ہوتے ہیں انہیں بھی پھر اپنے کردار کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں دیکھنا پڑتا ہے، اور دیکھنا چاہیے بھی۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ رانا احسان افضل صاحب، واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سب کے پیچھے آپ کی پارٹی ہے، آپ کی پارٹی نے پہلے جب 2018 کے انتخابات ہونے تھے تب بھی ریحام خان کی کتاب کی بات کی، بڑا چرچا ہوا، بلکہ بڑا سپورٹ کرتے رہے، حنیف عباسی صاحب کا بھی تھا اس وقت کہ وہ بھی بڑا سپورٹ کرتے رہے ہیں ریحام خان کو، اور اب جب الیکشنز کا ٹائم قریب ہے دوبارہ تو یہ والا معاملہ، اور اس معاملے کے پیچھے بھی آپ کی پارٹی ہے، کیونکہ بینیفیشری تو پھر آپ کی پارٹی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شادی ریحام خان سے خان صاحب نے کی تھی، ذمہ داری آپ ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی تعلق تھا وہ بشرا بی بی کا خان صاحب کے ساتھ، تو اس میں ہم کہاں سے ذمہ دار ہو گئے؟ کیا ہم نے نکاح کروایا، یا ہمارا جو ہے وہ پارٹی سے کوئی پٹیشنر جو ہے وہ گیا یہ کیس دائر کرنے؟ ہمارا تو لینا دینا ہی نہیں ہے اس معاملے سے۔ ایک فیملی میٹر ہے اور ایک جماعت کے لیڈر کا ہے، تو بالکل اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، لیکن ہم نے نہ کوئی انیشیٹ کیا یہ معاملہ، نہ ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں، یہ بات آ رہی ہے۔ اور دیکھیں، وہ جو بندہ ہے جس نے یہ گواہی دی ہے، اس نے عدالت میں گواہی دی ہے، تو عدالت میں اگر کوئی جھوٹی گواہی دے تو اس پہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اگر وہ جھوٹی گواہی ہے تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور اگر سچی گواہی ہے تو ذمہ دار پھر اس کے جو ہے وہ عدالت اس پہ فیصلہ کر دے گی۔ تو اس سے یعنی کہ یہ کہنے کا مطلب کہ یہ گواہی کے اندر اگر وہ بندہ بلایا گیا ہے تو وہ عدالت نے بلایا ہے، تو اس کو جوڑنا پی ایم ایل این سے میں سمجھتا ہوں کہ بیان پڑھ کے بھی تو کسی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس کا بیان سامنے آیا ہو وہ بیان صحیح ہے یا غلط ہے، یا
بنایا گیا ہے. تو آپ کو بیان پڑھ کے کیا لگتا ہے, اگر آپ نے پڑھا نہیں ہے تو سن کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کہا گیا بالکل سچ کہا گیا؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ان کے ہسبینڈ ہیں، ایکس ہسبینڈ سوری، بشرا بی بی کے، انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا تھا. تو اگر یہ جو بیان آیا ہے شاید میں کہوں کہ اس کی تصدیق ہے، لیکن یہ تو اب عدالت کا معاملہ ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے، خان صاحب کا ایک تاریخ رہی ہے، اور یعنی کہ وہ تعلیم جو ہے وہ بالکل کچھ اور دیتے رہے ہیں لوگوں کو، درس وہ ریاست مدینہ کی دیتے رہے ہیں، اور یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں بڑی حیران کن ہیں اور پریشان کن ہیں. باقی یہ کہ یہ ان کے اپنے، لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ لنک عوام سے کس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر بشرا بی بی کی انوالومنٹ تھی بزدار کو لگانے میں اور بزدار کو رکھنے میں، تو پوری پنجاب کی جو رہائشی ہیں، پنجاب کے جو سٹیزنز ہیں، اس کا امپیکٹ ان کی زندگی پہ آیا. اگر پوسٹنگ ٹرانسفر فرق ہوگی اور بشرا کے ایک لنکیجز سے ہوتی رہی اور اس کے عوض پیسے لیتے رہے، تو سفر پھر اس عوام نے کیا ہے جن کی پوسٹنگ ٹرانسفرز پبلک آفیسز میں وہ دفتر میں بیٹھے اور انہوں نے پھر عوام کے ساتھ جو رویہ رکھا. تو ایک طریقے سے یہ اس لحاظ سے لنک بھی ہو جاتا ہے اس حد تک کہ اگر وہ پالیٹکس میں انوالو ہوئے تو پھر ڈیفینیٹلی پھر ان کے اوپر اس پیرائے میں بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے یہاں تو اگر آپ کوئی چینل نکال لیں جو ڈراموں والے چینل ہیں، تو یہ تو ڈرامہ کی سٹوری بنتی ہے اور پوری قوم یہ ڈرامے ہی دیکھتی ہے. اب ان ٹاک شو سے زیادہ تو ڈرامے دیکھتی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے اور عوام دیکھ رہی ہے. تو آپ کی نظر میں آپ کی پارٹی کا کوئی لینا دینا. لیکن اب شہزاد عمر فاروقی صاحب کی طرف جانے سے پہلے عامر حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ آپ قانون کو سمجھتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ عدالت کی طرف سے حکم نامہ جاری ہو کہ جی یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس معاملے کے اوپر کوئی کہیں پر ڈسکشن نہ ہو، کسی ٹیلی ویژن چینل پہ نہ ہو، اور پھر اس کے بعد پیمرا کی طرف سے بھی کوئی ایسا؟ کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت پیمرا کی طرف سے کچھ ایسے نوٹیفیکیشنز آتے تھے اور ہمیں احکامات جاری ہوتے تھے کہ جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ سلیکٹڈ لفظ نہ استعمال کیا جائے، جو بلاول صاحب نے استعمال کیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم کے لیے. دیکھیے جو اس میں فریقین ہیں، جو بھی پارٹیز ہیں اس مقدمے کے اندر، ان میں سے اگر کوئی کہے کہ میری ذاتی زندگی ہے اور اسے نہ کیا جائے تو عدالت ایسا فیصلہ دے بھی سکتی ہے. یہ تو ان کے کہنے پہ، کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی بات ہوئی نہیں، اسی لیے کسی کو روکا نہیں گیا. لیکن بہرحال ایسے فیصلے عدالتوں کے آ بھی جائے، جس کے بارے میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ آتا ہے کہ اس کے بارے میں گفتگو نہ کریں. یہ انسانی نیچر ہے کہ وہ گفتگو زیادہ کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہا تھا اس شجر کے پاس نہ جانا، وہ بھلے مانس اسی شجر کے پاس گیا تھا، باقی الگ بڑے شجر تھے. تو یہ انسانی نیچر ہے کہ وہ جس بات سے خدا کی نہیں ماننی تو عدالت کی کون مانے گا. عدالت اگر کہے تو ایسا حکم جاری ہو سکتا ہے، لیکن کوائٹ رائٹلی سو اگر کہیں گے تو اس پر اور زیادہ پھر بات ڈسکشن ہوگی. فاروقی صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس آج کے دن کی ڈیولپمنٹ، اس بیان کو لے کر جو خاور مانیکا کے ملازم نے جا کر عدالت میں دیا اور 35 سال وہ ان کے لیے کام کرتے رہے؟ وہ جو تفصیل ہے ساری میں شیئر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن بیان I'm sure آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا ہے. جی بہت شکریہ علی ممتاز. مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے کہ ہم آج ڈسکس کس بات کو کر رہے ہیں. یہ تو بڑی پرانی بات ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی قوم ہے ہمیں ویسے لیڈر ملیں گے اور ویسے ہی ہمیں باتیں سننے کو ملیں گی. گندے کپڑے چوراہوں پر دھونے کی جو عادت ہے ہم اس سے مجبور ہیں، اور یہ آج سے نہیں، ہم 76 سال سے یہی کر رہے ہیں. ابھی آپ نے یہاں پہ سنا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور اس کے پروردہ جو لوگ ہیں انہوں نے شروع سے ہی گندے کپڑے جو ہے وہ سیاستدانوں کو گندا کرنے کا جو کھیل شروع کیا تھا وہ اب اپنے پورے عروج پہ ہے اور یہ اسی طرف ہی جا رہا ہے سارا معاملہ. یہ جو لطیف صاحب کا لطیفہ بیان ہے، میں بڑا پریشان ہوں اس کو ویسے پڑھ کے، جیسے کہ اس کا ذکر کرنا تو مناسب نہیں ہے. تو یا تو اس کے پاس کوئی ماسٹر کی تھی، یا پھر میرا خیال ہے کہ وہ جب یہ گھر بنا تھا خاور مانیکا صاحب کا تو شاید وہ اندر دروازوں کے اندر کنڈیاں لگوانا بھول گئے تھے. کوئی ٹھیک گھر نہیں بنوایا. میرا خیال ہے ان کو اگلی دفعہ کسی ٹھیک ٹھیکیدار سے بنوانا چاہیے. اس میں نہ بشرا بی بی کا قصور ہے نہ عمران خان کا قصور ہے، یہ اس ٹھیکیدار کا قصور ہے جس نے وہ گھر بنایا تھا. اور یہ جو آپ نے کہا کہ اس سارے معاملے کو، یار مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم پڑے ہوئے بجلی پہ بات کریں، کسی سیاسی جماعت کے ماضی پر بات کریں، ہم لوگوں کی شخصیات کی ذاتی زندگیوں میں. مجھے بہت افسوس ہے کہ میں اس ایرا میں زندہ رہا اور اس ایرا کو میں نے بطور صحافی کور کیا.
جس میں ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی جو ہے وہ تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھینکی جاتے ہوئے دیکھی، اور ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں الزامات سنے، ہم نے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں الزامات سنے، ابھی ہم بشرا بی بی کے بارے میں الزامات سن رہے ہیں۔ تو اچھا، یہ مردوں کا ایسا گھٹیا معاشرہ ہے کہ جس میں ہم سیاست مردوں نے کرنی ہے، لیکن ہم عورتوں کے اوپر رکھ کر اپنی یہ سیاست چمکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عورتوں کو کمزور ناکواں سمجھ کر ان کو اپنے من کا ایک نازک حصہ جان کر ہم سیدھا اس پر وار کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کھیل جاری رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، پچھلے 76 سال سے آپ کر رہے ہیں، آپ اگلے 76 سال بھی یہی کرتے رہیں گے۔ اچھا فاروقی صاحب، اس پر یہ جو ہے نا کہ ہم اس پر بات کیوں کر رہے ہیں، ہم اس پر بات اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ کیا جی 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 میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جن افسران کے تبادلے کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی ایک افسر کو سامنے تو لائے، ذرا اس کا تو بیان دیں۔ لطیف صاحب نے بیان دے دیا نا 35 سالہ پرانے ملازم نے، تو 35 سالہ کوئی پرانا بیوروکریٹ پکڑ رہے جو کوئی کلرک سے یا سیکشن افسر سے کوئی بن گیا وہ افسر اور جس نے پیسے ویسے دے کے، تو یہ بڑی دیر سے میں سن رہا ہوں کہ جی تبادلے ہوئے، کسی ایک افسر کا آپ نے بال بھی پیدا نہیں کیا جس نے۔ اور دوسری بات فاروقی صاحب، آپ نے کہا نا کہ سیکشن افسر سے اس طرح سے ترقی کرتا کرتا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہو، تو محمد خان بھٹی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ جب وزیر اعلیٰ تھے ابھی چودھری پرویز الہی صاحب، تو ان کے وہ پرنسپل سیکریٹری کے عہدے تک پہنچ گئے، اور سب جانتے ہیں کہ وہ کیسے ترقی کرتے کرتے اوپر گئے۔ تو مجھے یہ بتائیے اعظم خان کیسے پہنچے تھے، فواد حسن فواد کیسے پہنچے تھے؟ یہ بیوروکریسی کے بارے میں تو مجھ سے بات ہی نہ کرے، میرا بہت دل دکھا ہوا ہے کہ اپنے پسندیدہ افسروں کو اوپر لانے کے لیے پورے کے پورے، اور اتنے ظالم اور سفاک لوگ ہیں ہم نے سول سروس کے پورے بیچ اڑا دیے، لوگوں کو چھٹیوں پر بھیجا، لوگوں کی انکوائریاں کھلوائی صرف اس لیے کہ میں اپنے بیچ کے ساتھ کے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے کانفیڈنٹ کو، جو آدمی پرنسپل سیکرٹری کی سیٹ تک پہنچتا ہے وہ اسی طرح پہنچتا ہے، وہ بے شمار لوگوں، بے شمار افسران کی خواہشات اور میرٹ کو قتل کر کے ان کی لاشوں کے اوپر پیر رکھ کے اوپر پہنچتا ہے۔ یہ آج فواد حسن فواد جو ہے وہ بھلے ایک اور دوسری جگہ پر پہنچ گئے ہیں، لیکن وہ پرنسپل سیکرٹری کیسے بنے تھے آپ یہ بھول جاتے ہیں۔ آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اعظم خان نے کیا کیا تھا جب وہ پرنسپل سیکرٹری تھے، اور آج جو پرنسپل سیکرٹری ہے اس کا بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کس طرح ہے۔ تو یہ ہم نے ایک دائروں کا سفر شروع کر رکھا ہے۔ اور لطیف صاحب کے حوالے سے مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ لطیف صاحب نے اگر 2013-14 میں یا 15-16 میں یہ سارا کچھ دیکھ لیا تھا تو یہ معاملہ تو تب بھی قابل دست اندازی پولیس تھا، تو اس نے رپورٹ کیوں نہیں کیا؟ نہ انہوں نے رپورٹ کیا، نہ خاور مانیکا نے کیا، اور یہ اتنے سال خاموشی سے یہ بیٹھے رہے۔ اور ایون جب بالکل ٹھیک ہے جی، ایک وقفہ لیتے ہیں، جو بھی آپ نے بات کی اس پر ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ریزننگ آگے سے دی جائے کہ کہا جائے کہ جی یہ معاملہ چونکہ گھر کا تھا تو پھر خاور مانیکا کی طرف سے اپنے ملازم سے کہا گیا کہ یہ گھر کی عزت کا معاملہ ہے یا گھر کی بات ہے، اندرونی بات ہے، اس کو باہر نہ کی جائے، تو کیا اب یہ گھر کا معاملہ نہیں ہے یا کب گڑے مردے اکھاڑنے سے کیا فائدہ یہ حاصل ہو جائے گا؟ ایک وقفہ لیتے ہیں جی، اور وقفے پہ جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ جو بھی شہزاد انور فاروقی صاحب نے پوائنٹ اٹھایا کہ اس پہ ہم ڈسکس بھی کیوں کر رہے ہیں، تو ہم اس کی تفصیلات میں نہیں گئے۔ ابھی رانا صاحب افضل صاحب نے اور عامر حسن صاحب نے بڑی ذمہ داری سے اس پر رسپونڈ کیا، لیکن سوال اصل بنیادی یہ تھا کہ پالیٹکس میں جو آج کل یہ چل رہا ہے، اس طرح سے ذاتیات پر آ کر جو بات کی جاتی ہے، الیکشن کیمپین کا حصہ اس کو باقاعدہ بنایا جاتا ہے، دوسروں کی کیریکٹر اسیسنیشن کی جاتی ہے، تو کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال تھا۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آفٹر بریک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عامر حسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، زرداری صاحب اب لاہور میں موجود ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب بھی ہیں، اور پارٹی کی اب ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے، جنریٹ کر رہے ہیں۔ سو اب بھرپور مقابلے کا ارادہ کر لیا گیا آپ کی پارٹی کی طرف سے پنجاب میں، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی پی ایم ایل این کے ساتھ جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہماری کبھی بھی پی ایم ایل این کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے، اور ہم نے کبھی اتحاد بنائے بھی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی ایک ہسٹری ہے شروع سے لے کے آج تک، تو ہم کوئی الیکشن الائنس کے اندر نہیں جاتے، اپنے سمبل کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ ہمارے خلاف بہرحال الائنس بنتے رہے ہیں، کبھی آئی جے آئی، کبھی آئی جے آئی پلس، اور کبھی اے پی ڈی ایم، اس طرح بنتے، اور آج کل بھی بن رہا ہے، تو ہمیں اس سے نہیں ہے۔ دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی سمجھتی ہے کہ سیاست سیاسی میدان میں کی جاتی ہے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے کی جاتی ہے، اسی لیے ہمارے جو قائدین ہیں، وہ چیئرمین صاحب ہوں یا پریزیڈنٹ صاحب ہوں، وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ ہم لوگ کے پی کے میں ہیں تو آپ کے سامنے ضلع ضلع جا رہے ہیں، مشکل ترین حالات ہیں، دہشت گردی عروج پہ ہے اور ہم سے زیادہ کسی کو خطرہ ہوگا، لیکن ہم ہر
ضلع کے اندر موجود ہیں اور عوام سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ہم نے کوئی اس طرح نہیں کیا کہ ہم رات کے اندھیرے میں چھپ کے گئے ایک ہوٹل میں بیٹھے, ادھر سے 20-30 شکار کیے, بوری میں ڈالے اور لاہور واپس آ گئے. ہم سیاست کر رہے ہیں, وہاں پہ عوامی جلسہ کر رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں. ہمیں نہ کسی ادارے کے پیچھے چھپ کے عادت ہے کرنے کی, نہ ہم کسی ادارے کے ذریعے سیاست کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح پنجاب کے اندر جیسے کہ ہمیشہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ نو گو ایریا رہے, اسی لیے 50 سالوں کے اندر پیپلز پارٹی کو یہاں سے اقتدار سے دور رکھا گیا. 88 میں ہم لوگوں کی اکثریت تھی, چانگا مانگا آپریشن کے ذریعے اسے ختم کیا گیا. اس کے بعد بھی جب بھی ہماری حکومت بننے لگتی ہے نہیں بنائے. اور حد تو یہ ہے کہ یہاں بزدار سے بھی وزیر اعلیٰ ہو کے گزر گئے ہیں, اور آج کل استحکام پارٹی کا بھی لوگ نام لینے لگے ہیں, جنہیں جمعہ 8 دن ہوئے ہیں. ایک ڈرائنگ روم میں بنی ہے, کیسے بنی ہے, کس نے بنائی ہے, سارے جانتے ہیں. اور پیپلز پارٹی سے سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ آپ مقابلہ کریں گے. بھئی ہم بھی تو مقابلہ کر رہے ہیں, سیاسی قوتوں کا بھی, غیر سیاسی قوتوں کا بھی, نظر آنے والے کٹ پتلیوں کا بھی, اور وہ جو خلائی مخلوق ہے اس کا بھی. ہم کمپنی کا بھی اور کمپنی بہادر کا بھی ہم ہی مقابلہ کر رہے ہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ جو ایک شور ہے جو ہمارے پہ ڈال دیا گیا لیول پلینگ فیلڈ, ہم یہ طنز کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ ترازو کے پلڑے برابر ہوں. انہیں ہم کہہ رہے تھے ہم لیول پلینگ فیلڈ کبھی مانگتے ہی نہیں ہیں. ہماری تو عادت ہی. آپ پی ایم ایل این کو پنجاب میں شکست دینا چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت پنجاب وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی نہ بنے؟ نہیں, ہم اپنی بنانا چاہتے ہیں, ہم کسی کی نہیں روکنا. اور اس کے لیے کیا آپ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو نظر آئے کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اتحاد ہو گیا تو اس صورت میں پی ایم ایل این کی پنجاب میں یا وفاق میں حکومت نہیں بنے گی, تو کیا آپ اس حد پہ جائیں گے یا اس پوائنٹ؟ علی بھائی پہلے میں بات اسی کا میں آپ کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے ہم کسی کی حکومت بننے سے نہیں روک رہے کہ فلاں کی نہ بنے, ہم اپنی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں. یہ دو ہوتے ہیں, ہم نیگیٹولی کوئی پلے نہیں کر رہے. دیکھیں ہم اگر ان کی حکومت روکیں تو ہم اتحاد بنائیں نا, ہم جا کے ان پی ٹی آئی کی حکومت گرانا کیا نیگیٹو نہیں تھا 2022 میں؟ ایک منٹ صرف مجھے اس کا جواب دے دیں, بڑا ضروری آپ نے سوال کیا. تو ہم یہ اتحاد بنائیں ان کے خلاف, تو اس کا مطلب ہے ان کی حکومت بنانے سے, جیسے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں جگہ جگہ جا کے ہمارے خلاف اتحاد بنانے کی. ہمارا ایسا کوئی پروگرام نہیں. ہاں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے دروازے بند نہیں ہوتے. جب میاں نواز شریف صاحب مشرف با جمہوریت ہوئے تھے, انہوں نے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ میں اب کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ نہیں چلوں گا, جبکہ ان کے گورنمنٹ کے خلاف مارشل لا لگا, تو ہم نے انہیں اے آر ڈی میں بھی لیا اور انہیں واپس بھی لے کے آئے, انہیں ساتھ بھی رکھا. اسی طرح آج اگر پی ٹی آئی توبہ کرتی ہے 9 مئی سے, اور وہ عناصر جو پی ٹی آئی کے اندر اس سے دور ہیں اور پولیٹیکل اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کیسے کسی کے لیے دروازے بند کر سکتے ہیں؟ اور پھر ویسے ان حالات میں جب ہمارے 2 دفعہ کے ٹکٹ ہولڈر کو, میرے ذاتی دوست ہیں بیرسٹر گور, ہم دونوں نے کام اکٹھے کیا ہے, ہمارے ذاتی دوست جنہیں ہم نے ایک پولیٹیکل ورکر بنایا, ان کی تزئین و آرائش کی ہے, انہیں تراشا خراشا ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے. دیکھیں نا, ہمارا ایک عام ورکر, ایک عام قومی اسمبلی کا ٹکٹ ہولڈر, وہ پی ٹی آئی کا چیئرمین بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی میں یہ چیز ہے نا. تو ایسا کوئی بندہ ادھر بیٹھا ہوگا, اور اگر وہ ہمارے نظریات کے اوپر بات ہوگی تو دروازے تو بند نہیں کیے جا سکتے. دروازے بند نہیں کیے جائیں گے. ابھی آپ نے کہا آپ نیگیٹو نہیں چلنا چاہ رہے, تو کیا 2022 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے جو آپ نے پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد کیا, تو کیا وہ نیگیٹو گیم نہیں تھا؟ نہیں علی بھائی, انہوں نے خود ہی عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے نا وہ بم کو لات مارنے پہ چلے ہوئے تھے. ہم نے تو انہیں کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھا کے ہمیں پاکستان کو اپنے ساتھ شامل کیا, پھر آپ نے بلوچستان سے لیڈرشپ, ہم نے نون لیگ کو اپنے ساتھ شامل کیا. وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ عدم اعتماد ہو سکتی ہے, وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ میاں آپ کا مقصد یہ تھا نا کہ بس عمران خان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گرانا ہے؟ نہیں, گرانا اس لیے ہے کہ عمران خان جو کام کر رہے تھے ایک فاشسٹ نظام لا کے, اور وہ فیض حمید کے ذریعے جو کام کرنا چاہ رہے تھے, اسے روکنا ہی بنتا تھا. وہ ہو جاتا تو کچھ ٹریلر آپ نے 9 مئی کو دیکھا ہے, تو پھر آپ پوری فلم چلتی تو نہ ملک رہتا, نہ ریاست رہتی, نہ وفاق رہتا. ہم نے اسے روکا ہے. ہم وہ جماعت ہیں جس نے آئین دیا ہے, جمہوریت بچائی ہے, ایٹمی پروگرام دیا, اور پاکستان کھپے کہہ کے, تو ہم پاکستان کو کیسے ڈوبنے دیں؟ اس لیے آپ ایٹمی پروگرام کی بات کریں. رانا احسان افضل صاحب کی طرف ابھی میں جب جاؤں گا تو وہ یہ کہیں گے جی دھماکے تو ہم نے کیے تھے تمام تر پریشرز کے باوجود. جیتے رہے, اگر کوئی میں آپ کے کمرے میں آ کے سوئچ آن کروں اور کہہ دوں بجلی میں نے بنائی ہے, تو پھر ٹھیک ہے, مجھے داد دے دے, تالیاں پیٹیں. رانا احسان افضل صاحب, آپ کے اتحادی مولانا فضل الرحمان صاحب
وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں پر ماحول کی وہ بات کرتے ہیں. یہ کون سا ماحول ہے؟ ذرا تھوڑا سا آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں JUIF کا اس حد تک اعتراض ٹھیک ہے کہ ان کے مختلف لیڈرز کے اوپر جانی حملے ہوئے، ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور کوئی بھی آدمی ایک سیکیورٹی تھریٹ کے اندر آزادانہ طور پہ الیکشن کیمپین کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے جب جانی تھریٹ اس کے اوپر ہو. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کیئر ٹیکر نظام کی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہے اور ECP کی ہے کہ ایسا ماحول سب کو دیا جائے جہاں ان کو لائف تھریٹن نہ فیل ہو. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ابھی اخوان آپریشن ہے وہ چیزوں کو بہتر کرے گا. اس بنیاد پہ میں نہیں سمجھتا الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے. یہاں لا انفورسمنٹ کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کے تحفظات کو دور کرنا چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے اس مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے. ان کو اعتماد میں لینا چاہیے کیئر ٹیکر نظام کو. بلکہ حلقہ بندیوں پر آپ کے دوسرے اتحادی MKM پاکستان نے بھی کہا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے اس پر. دیکھیں اس کے اوپر بھی ہمارا جو موقف ہے PMLN کا وہ یہ ہے کہ بالکل جو ابھی کوئی ہلکا چینج اگر ہوئے ہیں، ہلکے چینج ہوئے ہیں، اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ ہفتے 10 دن کے اندر دور ہو جانے چاہیے. اس کا اثر الیکشن سکیجول پہ نہیں پہنچنا چاہیے. ECP کو چاہیے کہ اگر کسی نے اعتراضات اب 30 نومبر کے بعد بھی کیے ہیں تو ان کو 5-10 دنوں میں ریزالو کریں اور الیکشن سکیجول کو متاثر نہ ہونے دیں اور لوگوں کے مسائل بھی حل کر دیں. ان کی جو شکایات ہیں ان کو بھی حل کر دیا جائے. الیکشن سکیجول اب کسی حال میں ڈیلے کی طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، اور وہ ابھی یہ جو سیاسی ماحول ابھی ایک بنا ہوا ہے اس کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. تو بہتری یہی ہے کہ الیکشن اب 8 فروری کو ہی ہو. اور آپ کی پارٹی کی تیاری مکمل ہے؟ دیکھیں بالکل ہماری جماعت تو اس وقت ابھی اپنی ٹکٹس صوبائی اور قومی اسمبلی کے ٹکٹس کی فائنلائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے. اگلے 10 دنوں کے اندر مکمل پاکستان کے اندر 10 سے 12 دنوں کے اندر ٹکٹ الاٹمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ مکمل ہونے کی طرف بڑھ جائے گا PMLN کی طرف سے. اور جب ایک دفعہ ٹکٹ آپ دے دیں کسی کو تو پھر تو آپ نے تیر کمان سے نکال دیا، پھر وہ دیکھیں گے کہ وہ نشانے کو لگا، بلزائے ہوا یا نہیں ہوا. وہ تیر کمان سے تو تب بھی نکلا تھا جب پنجاب میں الیکشنز کے لیے اسی سال PTI نے بھی اپنے کینڈیڈیٹس کے نہ صرف ٹکٹس تقسیم کر دیے تھے بلکہ ان کے کاغذات بھی جمع ہو گئے تھے. دیکھیں بالکل اس وقت ایک پارلیمنٹ تھی اور اس پارلیمنٹ کا یہ خیال تھا کہ جو الیکشن ہے ایک تو ایک ساتھ ہونا چاہیے اس ملک کے اندر، دوسرا اس پارلیمنٹ نے فائنانسز کی اجازت نہیں دی الیکشن کمیشن کو. اس وقت وہ پارلیمنٹ موجود نہیں ہے، اس وقت کوئی رکاوٹ نہیں ہے ECP کو الیکشن ٹائملی منعقد کرانے میں، جو کہ پچھلی دفعہ ایک پارلیمنٹ کے ذریعے آئی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ابھی رکاوٹ بنے گی. اور آپ کو خود رانا احسان افضل کو ٹکٹ صوبائی ملنی ہے یا قومی؟ دونوں کے لیے آپ نے عرضی ڈالی ہے یا کسی ایک کے لیے؟ دیکھیں میں تو نیشنل اسمبلی کے ٹکٹ کا کینڈیڈیٹ ہوں اور پارٹی سے آخری دم تک اپنی لڑائی لڑوں گا. لیکن اور حلقہ وہی جو آپ کے والد صاحب کا تھا ہوا کرتا تھا اسی حلقے سے؟ جی اسی حلقے سے. جی تو اسی حلقے میں تو وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب بھی کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، وہ مطلب PMLN میں شامل ہو چکے ہیں. بالکل کینڈیڈیٹ ہیں. یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون یہاں سے لڑے گا، اور میں اپنی جنگ آخر وقت تک ضرور لڑوں گا پارٹی کے ساتھ. یعنی کہ آپ بھرپور کوشش کریں گے کہ ٹکٹ آپ ہی کو ملے نہ کہ راجہ ریاض صاحب کو؟ بالکل. ٹھیک ہے جی، بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے، ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے شہزاد انور فاروقی صاحب، PTI کا انٹرا پارٹی الیکشن، اس پر آپ کا ہم ایکسپرٹ اوپینین جاننا چاہیں گے کہ کیا ہے کہ کیا انٹرا پارٹی الیکشن کو لے کر آپ کو لگتا ہے کہ PTI کو بلے کا جو نشان ہے اس پر اب کویشچن مارک لگ گیا ہے کہ کیا ملے گا نہیں ملے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ PTI کا تو یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے جو ریکوائرمنٹس تھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وہ تمام ریکوائرمنٹس پوری کر دی ہیں. اچھا علی ممتاز صاحب، ایک تو آپ جس یوٹوپیا میں خود رہتے ہیں اس سے باہر نکل آئیں اور مہربانی کریں ہمیں بھی اور باقی آپ کے جو دیکھنے سننے والے ہیں
ان کو بھی اس سے باہر نکالیں. یہ جو آپ کبھی مجھے جمہوریت کی بات بتاتے ہیں، کبھی انٹرا پارٹی اور کبھی جنرل الیکشنز کی بات کرتے ہیں، بھائی یہ کوئی ہماری سیاست کوئی انسان کوئی خدمت کا نام نہیں ہے، کوئی عوام کی معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے نہیں ہے. ہمارے ہاں سیاست ایک گالی ہے، اور جو ہم ایک دوسرے سے لڑائی میں استعمال کرتے ہیں کہ یار تو میرے نال سیاست نہ کر، وچ مینز کہ آپ میرے ساتھ یہ ڈرٹی پلے نہ کریں. تو سیاست کو صرف اور صرف اقتدار تک پہنچنے کا ایک ذریعہ سمجھا نہیں، ابھی عامر حسن قطع کلامی کے لیے معذرت، ابھی عامر حسن صاحب کی گفتگو سے تو یہی لگ رہا تھا کہ سیاست ان کی پارٹی کے لیے ایک عبادت ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم کوئی نیگیٹو پلے نہیں کریں گے. جی یہ من کو تیار ہوں کہ ایک تو اپنے نظریات پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے جو ان کا لبرل ویژن ہے اس کے حوالے سے وہ کمپرومائز نہیں کرتے. وہ ذاتی معاملات کے حوالے سے آپ ان کا، مجھے نہیں لگتا ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا کہ انہوں نے اس معاملے پہ کبھی کوئی لب کشائی کی ہو کہ یہ اس طرح ہوا تھا تو اس طرح ہوا تھا. تو یہ اس بہرحال اس کمپنی کا، کیونکہ یہ ساری کمپنیاں ہیں. انٹرا پارٹی کی آپ نے بات کی تو یہ سارے انٹرا پارٹی الیکشنز اسی طرح ہوا کرتے ہیں. پہلے باپ ہوتا ہے، پھر اس کا بیٹا ہوتا ہے، پھر اس کا بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے. تو میرے حساب سے یہ سارے کے سارے جو کمپنیاں چلا رہے ہیں پرائیویٹ لمیٹڈ، ان میں انٹرا پارٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور رہا بلے کا نشان، تو بلے کا نشان کسی حد تک میٹر کرتا ہے، لیکن ابھی تک جو آن گراؤنڈ مجھے محسوس ہوتا ہے وہ عمران خان کا نام ہے، جو کہ پتہ نہیں اب لینا چاہیے آپ کے ٹی وی پہ یا نہیں لینا چاہیے. تو ابھی لوگ ایک شخصیت کو ووٹ دینا چاہیں گے. وہ بلہ ٹھیک ہے میٹر کرتا ہے، لوگوں کو رجسٹر ہو چکا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست سے پاکستان تحریک انصاف کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے انہوں نے تلوار کے نشان سے محروم ہونے کے بعد تیر کا انتخاب کیا تھا، تو یہ اپنا ایک بندوبست رکھیں اس طرح کا کہ اگر خدا نخواستہ ان کو بلہ نہیں مل پاتا تو یہ گیند لے لیں یا وکٹیں لے لیں یا گلوز لے لیں یا پیڈ لے لیں، جو بھی لینا چاہیں لے لیں. تو میرے خیال سے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بلہ رجسٹر ہو گیا، اور عام طور پہ دیہی علاقے جو ہیں جہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ نشان کو بتایا جاتا ہے کہ بابا تو جا کے صرف بلے سے ووٹ لانی ہے یا لالٹین سے یا شیر سے یا تیر سے، وہاں پہ یہ تھوڑا سا پرابلم ہے. ادروائز شہروں میں تو یہ اتنا میٹر نہیں کرتا. ٹھیک. عامر حسن صاحب، آپ سمجھتے ہیں بینگ اے پولیٹیکل ورکر آف اے پولیٹیکل پارٹی، ڈیموکریٹک پارٹی، جو کہ بھٹو صاحب، بلاول بھٹو صاحب کا وہ بیان اس وقت کا محترمہ کی شہادت کے بعد کہ جب انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا بھرپور موقع ملنا چاہیے اور ان کو ان کے ہی انتخابی نشان بلے پر کنٹیسٹ کرنا چاہیے، اور آپ اس میں سے چونکہ گزر چکے ہیں تو پھر اس لیے آپ اس میں زیادہ ریلیونس ہے آپ کی پارٹی کے اور آپ کے پوائنٹ آف ویو کی؟ دیکھیے علی بھائی، جو پاکستان کا سماج ہے نا، بدقسمتی سے یہ اتنا ڈی پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے کہ واقعی یہاں پہ سیاست کو اور سیاستدانوں کو حرف دشنام ہی سمجھا جاتا ہے اور بنایا بھی جاتا ہے. تو اس کے اندر آپ کو خود معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے سپیس بنانا پڑتی ہے. پولیٹیشین اسی کو کہتے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اسی کو کہتے ہیں. پیپلز پارٹی نے جب دیکھیے کہ جولائی 77 میں بھٹو صاحب کو اریسٹ کیا گیا تو سپٹمبر میں بیگم نصرت بھٹو کو، پہلے شیخ رشید صاحب جو ہمارے سینئر وائس چیئرمین تھے انہیں بنایا بھٹو صاحب نے، لیکن انہوں نے کہا اور پارٹی کی سی نے یہ سفارش کی کہ بیگم نصرت بھٹو کو، تاکہ لوگوں تک ہم ایک پیغام لے کے جائیں. تو وہ پھر آئیں. تو میں سمجھتا ہوں پھر بی بی نے جب مشکل وقت تھا، جب ہمیں ڈسکوالیفائی کیا جا رہا تھا اور پیپلز پارٹی کو کوشش کی جا رہی تھی کہ الیکشن سے دور رہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور پھر مختوم امین فہیم صاحب کے ساتھ ہم الیکشنز میں آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو یہ بھی چیز دیکھنی چاہیے، پارٹیاں فین کلب نہیں ہوتی ہیں، پارٹیاں کسی ایک فرد کے نام سے نہیں ہوتی ہیں. بھلے وہ فرد آپ کا بانی ہو، بھلے وہ پھانسی پہ چڑھ گیا ہو، لیکن اس کے باوجود یہ آگے بڑھتی ہیں. فکر اور نظریہ رہتا ہے. فرد کے ساتھ آپ وہ نہیں کر سکتے کہ اسی کی محبت میں آپ گرفتار ہو کے رہیں. نظریے کو آگے پروان چڑھانا چاہیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ان حالات سے سیکھنا چاہیے. میں ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کو غیر سیاسی طریقے سے معدوم ہوتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتا. اور بھلے وہ سیاسی جماعت جیسے بھی آئی ہو، اب وہ قائد اعظم لیگ تھی، کنگز پارٹی بن کے آئی، وہ پیٹریاٹ تھی کس طرح آئی، یا آج پی ٹی آئی ہے کیسے آئی، کس نے بنائی، اس کے باوجود سمجھتا ہوں کہ سیاسی
نظریے کو سیاسی میدان میں شکست دی جانی چاہیے. تو اس کے لیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اپنے سیاسی فیصلے کو دیکھیے کتنی بدقسمتی ہے کہ اگر یہ فیصلے وقت پہ ہوتے اور سی کے ساتھ مشاورت کی جاتی, اتنا انسیکیور فیل نہ کیا جاتا, اپنے ساتھیوں پہ اعتبار کیا جاتا, تو شاید پی ٹی آئی اچھا پرفارم کر رہی ہوتی. اور کوئی راستے نکل بھی آتے ہیں, پھر یہ نہیں ہوتا کہ اقتدار فوری ہوتا ہے. دیکھیے ہمارا 2002 میں ہم نے جب پارلیمنٹیرینز بنائی, ہمیں اقتدار مل رہا تھا, ہم سب سے بڑی پارٹی تھے, لیکن اس کے باوجود ہم سے توڑ کے پیٹریٹ بنا کے ایک ووٹ سے جمالی صاحب کو پرائم منسٹر بنایا گیا. تو ہم نے اس پہ کوئی لڑے نہیں ہے, پارلیمنٹ پہ اپنا کردار ادا کیا ہے. تو مشکل حالات آتے ہیں, لیکن پولیٹیشین وہی ہوتا ہے جو آگے بڑھتا ہے. تو ہم بڑی امید رکھتے ہیں, اور میں اور پیپلز پارٹی ہمیشہ سیاسی مخالفین کا سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں. 2013 میں جیسے ہمیں طالبان کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے تو وزارت عظمیٰ لی جا رہی تھی, پھر 2017 میں آئی کے پروجیکٹ لانچ کر کے تو میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کروایا جا رہا تھا, اور آج پھر وہ سونیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار کرے. اب یہ مرزوں کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ صاحبہ پھر مرزے بھی مروا دیتی ہے. ٹھیک. رانا سار افضل صاحب, آج پروگرام سے پہلے نا ایک فوٹیج چل رہی تھی اور اس میں نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے دکھائی دیے آپ کی پارٹی کی میٹنگ میں. تو مجھے عامر حسن صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب بڑے سنجیدہ ہیں. تو ابھی جب عامر حسن صاحب بات کر رہے تھے, فاروقی صاحب بات کر رہے تھے, تو میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا کہ آپ کا کیا موڈ ہے. تو آپ بھی بڑے سنجیدہ ہیں, آپ کو تو خوشیوں کے دن ہیں, آپ کو تو خوشیاں منانی چاہیے, اتنے سنجیدہ کیوں ہیں؟ یہ دیکھیں, خوشیاں کس لیے منانی چاہیے ہیں؟ ملک اس وقت بدترین معاشی صورتحال میں ہے. پر پولیٹیکلی آپ کے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں جو آپ کی پارٹی کے لیے, پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی زیادہ ایک آپ کی کلوزلی کنٹیسٹڈ پارٹی ہے, تو پارٹی جو ہے ان کے سربراہ جیل میں ہیں, پارٹی ابھی بالکل بکھر رہی ہے, لوگ ایک ایک کر کے پریس کانفرنسز کر کے, کوئی کہیں جا رہا ہے, کوئی گھر بیٹھ رہا ہے, تو کوئی استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہا ہے, اور کئیوں پر جو ہیں وہ نئی سے نئی ایف آئی آرز دوبارہ سامنے آ جاتی ہیں. آج بھی میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب پہ بھی کوئی ایف آئی آر آئی ہوئی ہے نہیں. تو اور پھر پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن, اور اس پہ بھی الیکشن کمیشن میں سوال اٹھا لیا گیا ہے. تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ آپ کے لیے میرے خیال میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی خوشی کا باعث ہے. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جب مشرف صاحب کو فائنلی گھر بھیجا گیا تو اس کے بعد 10 سال جو آئے حکومت کے, جس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا دور تھا, اس میں جمہوریت بڑی اسٹرینتھن ہوئی, اور آپ نے جو پولیٹیکل سپیس جو کیپچر کی ہوئی تھی اداروں نے, وہ آپ نے واپس لی. تبھی یہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا جو ہے وہ لانچ کیا گیا, اور اس کی وجہ سے, کیونکہ یہ ایک کمزور حکومت تھی, پنجاب میں ہماری میجورٹی تھی, اس کے باوجود حکومت پی ٹی آئی کو دے دی گئی, تو اس کا پھر نقصان یہ ہوا کہ پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ کافی اس میں کمی آئی. پی ٹی آئی کے پاس بہت سارے طریقے تھے کہ وہ جمہوری رستہ اڈاپٹ کرتے. مثال کے طور پہ جب نو کانفیڈنس ہو ہی گئی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کا رول ادا کرتے جو ہے, اور کے پی پنجاب کی حکومت کو مکمل طور پہ چلاتے. انہوں نے تصادم کا, ریاست کے ساتھ تصادم کا رستہ اختیار کیا, اور جو انہوں نے ایک اور غلطی کی وہ یہ کی کہ انہوں نے جو ان کے سیاسی حریف تھے ان کو بھی پولیٹیکلی وکٹمائز کیا. پی ایم ایل این ہو جائے, پیپلز پارٹی ہو جائے. رانا صاحب, مجھے نا بڑی دیر سے کہا جا رہا ہے کہ وقفہ لے لیں, شارٹ بریک. تو میں اگر آپ کہیں تو میں وقفہ لیتے ہی فوراً واپس آ جاؤں گا, زیادہ دیر کا نہیں ہوگا. مجھے یہ کہا گیا ہے بس چند سیکنڈ کی یہ بریک ہے, واپس ہم آتے ہیں. تو آپ پھر یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا پلیز. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی رانا صاحب, آپ پلیز کنٹینیو کیجیے گا. پھر پی ٹی آئی نے جو ہے نیگیٹیوٹی کی جو سیاست کی, اس میں جس طرح ایک عالمی سازش کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا, تو انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا, کسی جماعت کو نہیں چھوڑا. تو آج اگر وہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہ زیر عتاب ہیں, تو یہ امید میرا نہیں خیال رکھنی چاہیے کہ پی ایم ایل این ان کے ساتھ کوئی ہمدردی رکھے گی. میں سمجھتا ہوں آج بھی جو وہ الزامات لگاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ جی یہ 9 مئی میں تو ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا, یہ تو کوئی لندن پلان تھا, یہ تو کوئی ریاست نے ہمارے ساتھ کوئی سازش کی ہے. جب آپ آج بھی جھوٹ کے اوپر کھڑے ہیں, آپ آج بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں, آپ آج بھی الزامات جو ہیں وہ دوسری جماعتوں کو دے رہے ہیں,
تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر PMLN جو ہے اس پہ ہم خوشی تو نہیں منائیں گے، افسوس کریں گے کہ اوور آل جو جمہوریت تھی اس کو جو نقصان خان نے پہنچایا ہے شاید ہی کسی نے۔ آپ کی پارٹی جمہوری پارٹی ہے رانا صاحب؟ دیکھیں ہماری پارٹی بالکل اس میں الیکشن ہوتا ہے، اس میں بہت ساری اچھا، اگر یہ جمہوری پارٹی ہے تو سارا خاندان قابض ہے۔ ابھی جو آپ کی یہ الیکشنز، یہ ٹکٹس کی تقسیم کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ ہے تقریباً کوئی 16 افراد پر مشتمل، جن میں سے 5 تو فیملی گئی ہیں نا اپنے ہی، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، حمزہ شہباز صاحب، اسحاق ڈار صاحب، اور پھر اس کے بعد باقی اور 11 لوگ ہیں۔ دیکھیں اب آپ ایک ایک آدمی کا جو ہے وہ سیاسی سفر نکال لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 30 لوگوں پہ مشتمل ہے، جس میں سے بالکل 4-5 لوگ جو ہیں ان کی فیملی کے ہیں، لیکن ہر بندے کا ایک سیاسی سفر ہے جو دہائیوں کے اوپر آتا ہے۔ اگر آپ حمزہ صاحب کو دیکھ لیں تو مشرف کی جو سختیاں ہیں وہ حمزہ صاحب نے بھگتی یہاں، اور پھر وہ تب سے نہیں، وہ دوسری طرف آپ کی پارٹی میں بھی تو بلا مقابلہ منتخب ہو جاتے ہیں نا سب۔ دیکھیں یہ آپشن تو دیکھیں جمہوریت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کا ابھی بڑا لمبا سفر پاکستان میں ابھی پڑا ہے، اور ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں، اگر کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے کہ کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس بالکل حق ہے کہ وہ چیلنج کرے، لیکن نہیں آتا کوئی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شریف فیملی ہے ان کی لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے، سب ان کو مانتے ہیں۔ تو جب تک ادھر اگر پی ٹی آئی میں سب مانتے ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر وہ آپ کی پارٹی کے لوگ جو سپوکس پرسنز ہیں، جب یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تو بڑا بڑھ چڑھ کے ٹیلی ویژن چینلز پہ آ کے باری باری سب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور سب نے یہی کہا جی ہم نہیں مانتے۔ آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لیں، آپ کی پارٹی کے جو ریپرزینٹیوز کی رائے تھی وہ یہی تھی کہ جی ہم نہیں مانتے، یہ کیسی جمہوریت ہے، کیسا الیکشن ہے۔ دیکھیں ہم نے یہ ضرور کہا کہ یہ ایک تو سلیکشن تھی، کسی کو کوئی موقع نہیں دیا گیا کہ کوئی آئے، اور سب سے جو حیران کن بات ہے اور جو بالکل ہے اور جس پہ ہم بھی کھڑے ہیں وہ یہ ہے کہ جی رانا صاحب کی ویڈیو جو ہے وہ سٹک ہو گئی ہے۔ شہزاد انور فاروقی صاحب، انٹرا پارٹی الیکشنز میں پی ٹی آئی کے جو اب چیئرمین ہیں، نئے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن میں معاملہ گیا ہے، یہ اس میں سے آپ کو کیا نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ فاروقی صاحب، آپ کی کنیکٹیوٹی کا تو کوئی ایشو نہیں ہے؟ ان کی کنیکٹیوٹی کا بھی ایشو ہے جی، اور رانا صاحب کی بھی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے، لیکن ہماری یہ آخری چند سیکنڈز کے لیے کنیکٹیوٹی ٹھیک ہے۔ تو پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، تو لہٰذا اب یہ آخری سوال جو ہے اس کا جواب جی فاروقی صاحب دے پائیں گے یا میں اللہ حافظ کر لوں؟ انہوں نے جواب دے دیا۔ جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں سے بھلا آپ نے لینا ہے آپ لے لیں یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک بڑی پرانی سیئنگ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو سارے وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں اور سارے لوگوں کو کچھ وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ سارے لوگوں کو سارے وقت کے لیے بیوقوف بنا لیں تو آپ کو الٹیمیٹلی کبھی نہ کبھی تو عوام کے پاس جانا پڑے گا، اور عوام نے ایک فیصلہ کرنا ہے، وہ جب بھی کرے، آج کرے، 10 سال بعد کرے، 20 سال بعد کرے، وہ وقت ضرور آئے گا، لیکن اس سے پہلے یہ آپ بلہ لے لیں گے نہیں لے لیں گے یہ کوئی اتنی بڑی بحث نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی خاص فرق پڑے گا اگر بلہ لے بھی لیا جائے، لیکن میری گزارش صرف اتنی ہے کہ آج آپ نے ایک بڑا جو کام کیا کہ آپ نے تحریک انصاف سے کسی کو نہیں بلوایا اور مجھے ڈیولز ایڈوکیٹ کا رول سونپ دیا، مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی، حالانکہ میں ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، نہ میں ان کے بیاہ پہ بات کرنے نہیں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں نہ چاہتے ہوئے؟ لیکن دل پہ پتھر رکھ کے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مباحثے کو پہلے سے رکھنا میری بطور صحافی ایک ذمہ داری ہے کہ ہر اینگل کو سامنے رکھا جائے دیکھنے اور سننے والوں کے سامنے، تاکہ ان کو معلوم پڑے کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے دو رخ تو رکھ دیے، تیسرا رخ آپ نے رکھا نہیں، اور اس کی کمی آپ مجھ سے آپ کو فاروقی صاحب نہیں پتا، آپ کو فاروقی صاحب نہیں پتا کہ اب ڈھونڈنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، آٹے میں نمک کے برابر تو رہ گئے پیچھے؟ نہیں، کافی سارے وکیل ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، دیکھیے اس کا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ کسی بھی راہ چلتے پی ٹی آئی کو جو بندہ فون کر لینا پبلکلی، یہ جو سرویز میں کہتے ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں بتائیں گے کس کو ووٹ ڈالیں گے، آپ مجھے اٹھوانا چاہتے ہیں، لیکن جو بندہ منہ پھاڑ کے کہے نا کہ ہاں جی میں ووٹ دوں گا، اب اس کو بلا لیں، کوئی بھی عام آدمی ہو اس کو بٹھا کے ایک آدھ پروگرام کریں، آپ کا پروگرام ہماری نظر میں آپ بھی شریف بندے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی میں تو صحافی ہوں، اور میرا ذاتی خیال یہ کہ صحافی جو ہے نہ وہ شریف ہوتا ہے نہ وہ۔ فاروقی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا، رانا احسان افضل صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اور عامر حسن صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔